اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ نظر بد ہے یا نہیں، جادو ہے یا نہیں، تو آپ نہار منہار پیٹ صبح سحری کے وقت سحری سے پہلے پانی کا گلاس لیں، اس کے اوپر اول و آخر درود ابراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ایک ایک مرتبہ آپ نے شروع اور آخر میں پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ فاتحہ، 7 دفعہ 7 ٹائمز آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، 7 مرتبہ 7 ٹائمز اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس پانی پہ آپ نے تھو تھو کرتے ہوئے دم کر دینا ہے، یعنی کہ نمی والی پھونک ہونی چاہیے، یا منہ سے ایسے آواز نکال کے آپ نے دم کرنا ہے جیسے تھو 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 کر کے آپ نے اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ وہ پانی آپ نے نہار منہ نہار پیٹ پی لینا ہے۔ اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو بڑا عجیب سا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر نظر بد کا وار موجود ہے، اور اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو کڑوا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو کا وار ہے، اور اگر اس پانی کا ذائقہ بالکل نارمل پانی جیسا رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نہ نظر بد ہے نہ جادو ہے، بلکہ آپ کو کوئی مرض ہے، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ اپنا ضرور کروائیں۔ بنو اسد قریش کا ایک قبیلہ بنو اسد تھا، جہاں کے لوگوں کی بھی نظر بد بہت زیادہ لگتی تھی۔ وہاں کے لوگوں کو باقی لوگ پیسے لے کے نظر لگوانے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ جس شخص کو نظر بد لگوانا ہوتی تو بنو اسد کے قبیلے کے افراد کو لے کے جایا جاتا، اور وہ شخص کو دکھایا جاتا، یا اس کے کاروبار کو، اس کے گھر کو، اس کے جانور کو دکھایا جاتا کہ اس شخص کے اوپر نظر بد لگانی ہے۔ بنو اسد کے لوگ نظر بد کس طرح سے لگاتے تھے؟ وہ 3 دن تک بھوکے رہتے، اور جس شخص کو نظر بد لگانا ہوتی پھر اس کے پاس جاتے اور جی بھر کے اس کو دیکھتے اور کہتے ہائے۔ اور عزیز دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ان کی دیکھنے کی دیر ہوتی تھی، وہ شخص، وہ گھر، وہ کاروبار، وہ جانور پل بھر میں تڑپنا شروع ہوتا تھا، اور اللہ کا پیغام آتے ہی اس کی جان نکل جاتی تھی۔ یاد رکھیں، نظر بد برحق ہے اور اس کا علاج بھی برحق ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ پہ نظر بد ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ نظر بد نہ لگے، تو سب سے پہلے صبح و شام یعنی کہ فجر ٹائم، مغرب کے بعد، یا آپ نے 7 مرتبہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی کہ جب آپ صبح اٹھیں یا فجر کی نماز کے بعد آپ جب ایزی ہوں تو اول و آخر درود شریف کے بعد 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کلمات آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد بھی آپ نے 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے بعد یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا، ہاں اس نے یہ کلمات سچے دل سے کہے ہوں یا جھوٹے۔ تو عزیز دوستو، صبح و شام کے کلمات میں اپنے اذکار میں ان کو ضرور شامل کریں، اور صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 7 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اگر پاسبل ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو 7 مرتبہ سٹارٹنگ میں آپ سورہ فاتحہ بھی ملا سکتے ہیں۔ پانی پہ دم کریں یا ڈائریکٹ اپنے پہ دم کر لیں، دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھیں، ان پہ تھو تھو کریں اور پورے جسم پہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ پہ نظر بد بھی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے ختم ہوگی۔ گھر پہ نظر بد ہے، یہی کلمات پانی پہ دم کریں اور پانی اپنے گھر کے کونوں پہ چھڑک دیں۔ یاد رکھیں، ایسی جگہوں پہ آپ نے پانی چھڑکنا ہے جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ انشاءاللہ رمضان کے اندر ہی آپ کا اللہ پاک کے حکم سے سارا مسئلہ ختم ضرور ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے، کھلے چھپے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرمائے، مزید گناہوں سے بچائے، قبر کے، جہنم کے، دنیا کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں رمضان کی سعادتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ
اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے